السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتذكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جس بندے کے پاس احساس ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے پاس اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے، جس کے پاس اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کون کون سے اوقات کے لیے میرے پاس کن کن کاموں کا اسکیڈول بنا ہوا ہے، جس کے پاس اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میرے صبح سے شام تک کے اوقات میں وہ کون سے اوقات ہے جس کے لیے ابھی تک کوئی کام طے نہیں ہے اور وہ وقت ضائع ہونے کے لیے ریڈی ہے، وہ کون کون سے اوقات ہیں۔ جو اس طرح اپنے اوقات کو منظم اور آرگنائز کرتا ہے اور جس کے پاس اپنے ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام اور ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جسے دنیا کے اندر کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کی ناکامیاں اور جس کے فیلیئرز اس کو ہمیشہ کامیابیوں کے راستے ہی دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں ہوتا اور اس بات کو فیس ہی نہیں کیا ہوتا کہ ناکامی کس چیز کو کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ناکامی کبھی بھی ایسے بندے کا ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی۔ ناکامی کو آپ زیادہ سے زیادہ ایک مائل اسٹون کہہ سکتے ہیں، ایک سنگ میل کہہ سکتے ہیں اور اس کو ایک گائیڈ لائن کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ بندہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ جو اپنی ناکامیوں کو اپنا ڈیسٹینیشن اور اپنی منزل سمجھ کر کے وہیں رک جاتے ہیں، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ جب تک رات کا اندازہ نہ ہو دن کے اجالے کی قدر و قیمت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک اس طرح سے چلچلاتی سخت ترین دھوپ نہ ہو اس وقت تک چھاؤں اور اے سی کی قدر و قیمت تو آ ہی نہیں سکتی۔ جب تک گرمی کا اور پیاس کا احساس نہ ہو اس وقت تک ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے سارے نظام کو آپ ایسے ہی دیکھیں گے کہ سارا نظام پلس مائنس سے جڑا ہوا ہے، کہ دونوں سسٹم ہر جگہ چل رہے ہیں اور یہی دونوں سسٹم اور اس کے اندر جو متوازن راہ ہوتی ہے، اس میں جو بیلنسنگ ہوتی ہے، اسی بیلنسنگ کا نام ترقی اور اسی بیلنسنگ کا نام کامیابی ہے۔
دراصل اس موقع پر دو باتیں ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں، جس کی جانب ہم سب کو توجہ بھی رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی بھائی اور بہنیں یا تو ایگزامز کے ایام سے گزر رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ایگزامز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت اصل میں کوئی فیصلے کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ بعض بھائی اور بہت سارے بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت کو اپنا ڈیسٹینیشن سمجھ کر کے، اسی کو اپنی منزل سمجھ کر کے امتحان میں ناکامی یا کمزوری کو وہ اپنی زندگی کی ناکامی یا کمزوری بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اقدامات کر لیتے ہیں۔ کوئی سوسائڈ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے حالات ہم سنتے اور دیکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اتنا تو ضرور ہے جس سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری جو ناکامی ہوتی ہے وہ بہت سی مرتبہ ہماری کچھ کمیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اگرچہ کہ یہ بات ماننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے کہ جو ٹائم میں نے ویسٹ کیا ہے اور جو کلاسز میں نے مس کی ہے اور جن اہم سبجیکٹس کو اور اہم ٹاپکس کو سیریس لینا تھا، میں نے اس کو اگنور اور جو ہے ایزی لیا ہے ایکسیٹرا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہم اس کو خود کرتے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ، چاہ کر کے، اپنی سستی کی وجہ سے اس کو انجام دے دیتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ بعد میں آ کر کے ہم ناکامی کی شکل میں یا کمزوری کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد دو راستے ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہے کہ جو ہو گیا اس سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کریں، اور جو وقت باقی ہے آگے اس کی قدر۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر کامیاب وہ ہے جو اپنے آنے والے چیلنجز کو اپارچونیٹیز میں کنورٹ کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص کامیاب وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے سامنے آنے والے چیلنجز کو اپارچونیٹیز میں کنورٹ کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ اگر ہے ہمارے پاس وہ ہنر تو ہر چیلنج کو آگے بڑھ کر کے فیس کریں، ہر چیلنج کو آگے بڑھ کے ایکسیپٹ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو میرے لیے اپارچونیٹی، اور اگر یہ چیلنج نہ آتا تو میں یہ نہ سیکھ پاتا، اگر میرے لیے ایک چیلنج نہ آتا تو آگے کے وقت کے لیے میں بیدار نہیں ہوتا، اگر میرے لیے یہ چیلنج نہ آتا تو پھر آئندہ ٹھوکر کھانے سے میں نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع بناتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، نہیں، مجھے جو کرنا ہے میرا جی وہ چاہنا چاہیے، میرا دل وہ چاہنا چاہیے جو مجھے کرنا ہے۔ تھراپی ہے، ایکسرسائز ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو احادیث مبارکہ میں آپ کو سائیکولوجیکل تھراپیز اتنے ملیں گے کہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیشہ تم اپنی نظر ان لوگوں کے اوپر رکھو، اچھائیوں میں اپنی نظر ان لوگوں کے اوپر رکھو جو تم سے آگے، اور کمزوریوں کے اندر ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر نظر رکھو جو تم سے پیچھے، تم سے کم ہیں، تو شکر ادا کر سکو گے کہ وہ تو اتنا کمزور ہے اور اتنا غریب ہے اور اتنا ناتواں ہے، اور اللہ نے تو مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اور جو اچھائیاں ہیں، دینداری ہے، اخلاق اور کردار ہے، اس میں اگر اپنے سے آگے والوں کے اوپر نظر رکھیں گے تو دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اس سے موٹیویشن ملے گا اپنے آپ کو کہ مجھے بھی اس طرح سے اچھے بننے کی کوشش کرنا چاہیے، مجھے بھی اس طرح سے پڑھنے لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، مجھے بھی اس طرح بہت ساری ڈسٹرب کرنے والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، مجھے بھی اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت سیکھیں گے جب کہ
अच्छाइयों के सिलसिले में ऊपर वालों के ऊपर और खराबियों के सिलसिले में नीचे वालों पर नज़र रखेंगे तो उसके नतीजे में डेवलपमेंट आता रहेगा, पर्सनालिटी में शख्सियत निखरती रहे और आप बनते चले जाएं और आप हर एक के लिए नूर नज़र होते चले जाएं। और अगर ये कमालात हमारे पास न हो और ज़िंदगी के ड्यूरेशन को हम अपने लिए एक्सरसाइज और थेरेपी न बनाएं, बल्कि हम उसको ऑटो मोड के ऊपर डाल दें कि भाई ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि दिन आ रहा है और रात आ रही है और सूरज तुलू हो रहा है और गुरूब हो रहा है, ये ऑटो सिस्टम है और हम इस सिस्टम का एक पार्ट है। जैसे एक मशीन चल रही है और सारे पार्ट्स के साथ एक पार्ट घूम रहा है, ऐसे ही हम भी सुबह से शाम तक घूमते रहेंगे और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर और अपने आप के अंदर परेशान होते रहेंगे। क्यों? इस वजह से कि हमने अपने आप को पार्ट समझ लिया है, लेकिन है नहीं हम पार्ट। उस पार्ट को इसलिए तकलीफ नहीं हो रही कि उसके पास कोई कॉन्शियस नहीं है, लेकिन मैं और आप तो समझदार हैं, हमारे पास जज्बात है, इमोशंस है, हमारे पास गम और खुशी है, लिहाजा हम कोई मशीन का पार्ट नहीं है, कोई पुर्जा नहीं है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि ये पूरी की पूरी ज़िंदगी को हम ट्रायल मोड में लेकर के चलें, हम इसको सीखने का सिस्टम बनाते रहें और उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कामयाबी हर वक्त और हर दिन हमारे कदम चूमती रहे। इसके लिए जो हमारे पास जो बहुत सारे औकात आते, उनमें से ये जो टाइम हमारे पास अब ये आम तौर पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने होते हैं, ये बड़े कीमती महीने हैं, बहुत अहम तरीन महीने। ये वो महीने हैं कि जिन महीनों के अंदर बहुत सारे हमारे नौजवान निखर जाते हैं और बहुत सारे हमारे नौजवान बिखर जाते हैं। बिखर वो जाते हैं जिनके पास इन महीनों के अंदर अपना कोई शेड्यूल और स्केड्यूल नहीं होता, वो सब बिखर जाते हैं। और निखर वो जाते हैं जिनके माँ बाप की तरबियत उनके ऊपर होती है, जिनके माँ बाप की नज़र अपनी औलाद पर होती है, जिनके पास अपने आप को आगे बढ़ाने की फ़िक्र और कोशिश होती है, तो वो अपने पूरे सुबह से शाम तक के अय्याम और 3 से 4 महीने के अय्याम का एक शेड्यूल बना करके अपने आप को उसके ताबे बना करके चलते हैं। ये निखर जाते हैं। और ख़ास तौर से हमारे बहुत सारे भाई तो वो होते हैं जो नीट से फारिग होने के बाद 5-5 मरतबा 4-4, 3-3 महीने का वक्त फारिग, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले 2-2, 3-3 महीने का वक्त फारिग। इतना ज़्यादा वक्त आदमी को जब कोई चीज़ वाफिर मकदार में मिल जाती है तो नाकदरी आ जाती, नाकदरी आती। शादियों में देखिए खाना कितना फेंकने में जाता है, वजह क्या है? बहुत हो गया। तो अब बहुत हुआ तो उसकी कोई कदर नहीं है, तो अब क्या करें? कहाँ उठा करके रखें? टेबल्स के ऊपर डिशेस के डिशेस ऐसे उलट दिए जाते। क्यों? बहुत कीमती है, सबको पता है। और सबको पता है कि अगर ये बिरयानी को अलहदा अलहदा प्लेट प्लेट खरीदी जाए तो 400-500 से कम की बिरयानी नहीं है। एक प्लेट, एक मुश्काब नहीं, एक डिश नहीं। सबको पता है कि जो ये चिकन है, जो ये रोटी है और जो ये है, ये अगर एक आदमी का हिसाब लगाया जाए तो 1000-1200 से कम का नहीं है, पता है। लेकिन उसके बावजूद हो क्या रहा है कि यूं ही उलट दिया जा रहा है और सबको घिटी मार करके कचरे में ले जा करके डाल दिया जा रहा है और हम उसकी कीमत मालूम रखने के बावजूद हम तमाशा देख रहे हैं। वजह क्या है कि इतनी वाफिर मकदार में है, वो इतना ज़्यादा बना लिया गया है कि हम देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? यही जब कोई चीज़, कोई नेमत जिसकी कीमत अगरचे के मालूम है, अगर वो भी वाफिर मकदार में मिल जाती है तो आदमी उसको ज़ाया करने पर आम तौर पे तैयार हो जाए। उसकी अहमियत उसके पास रहती नहीं, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज करूँ, उसको ये समझ में नहीं आता। अगर किसी ने कभी 1 लाख रुपये न देखे हों और उसे 10 लाख रुपये मिल गए हों तो वो तो आपे से बाहर हो जाए, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करूँ ये 10 लाख रुपये, पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा देगा। उसी को आम ज़बान में कहते हैं पायजामे से बाहर निकल जाएगा। क्या वजह क्या है? पता इसने कभी देखा नहीं। इसी तरह अगर वक्त हमारे पास ऐसे ही मिल जाए और हमारे पास उस वक्त के सही इस्तेमाल का कोई तरीक़ा और कोई ज़ाब्ता ना हो, हमारे बच्चों के पास वक्त यूं ही मिल गया और उस वक्त के इस्तेमाल का कोई निज़ाम मेरे घर के अंदर नहीं है, मैं बाप हूँ, मैं चचा हूँ, मैं मामू हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे भांजे भतीजे और मेरी औलाद घर के अंदर उनके छुट्टियों का कुछ निज़ाम बना हुआ नहीं है, उसके बावजूद मैं खामोश हूँ, तो याद रखिए कि हम बच्चों के ऊपर कोई रहम नहीं कर रहे हैं कि बच्चों के जनाजे की तैयारी कर रहे हैं, जनाजे की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं
ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ جس زمانے میں انتہائی ہنرمند آدمی اپنے آپ کو بالکل بے ہنر اور بے سروپا دیکھنے پر اور فیل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ جس زمانے میں ہم اپنے آپ کے بارے میں کوئی خاص فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے اور آگے ہماری نسل کیا کرے۔ یاد رکھیے کہ جب ایسے حالات ہوتے تو اب ایسے حالات میں جینے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ جس تیز رفتاری کے ساتھ زمانہ آگے جا رہا ہے، آپ اپنی کمر کس لیں اور تیار ہو جائیں اور اس تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا شروع کریں اور زمانے کی ترقی کو آپ پکڑ لیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اے آئی آ کر کے تو آپ کے جاب لے لے گا، تو آپ اس کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے کہیں کہ اس اے آئی کو میں اپنے ماتحت بنانے کا ہنر رکھتا ہوں، میں اس بات کا ہنر رکھتا ہوں کہ تم اے آئی کو کیسے یوز کر سکو گے، میں اے آئی کا ٹیچر بن سکوں۔ یا تو یہ کہ ٹرین نکل گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ کھڑے بس تماشا دیکھ رہے ہیں، ٹرین سامنے سے جا رہی ہے، وقت سامنے سے نکل رہا ہے، اسکل سامنے سے نکل رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور تماشا بھی بنے ہوئے ہیں اس سے۔ یہ دو راستے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی یہ سستی اور اپنی صبح میں یہ دیر سے اٹھنے کی عادت اور کام کرنے کے سلسلے میں انتہائی دیر اور انتہائی لیزی پن اور کام کے سلسلے میں انتہائی بے حسی اور ہمارے اپنے فیصلے لینے کے سلسلے میں انتہائی ڈھیل کہ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے اوپر ایکشن میں آنے تک ایک مہینہ نکل رہا ہے، ایک سال نکل رہا ہے، اور کوئی ہمارا دوست کر کے نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہ تو میں آج سے 10 سال پہلے سوچ لیا تھا، کیا کرا سوچ، انہیں کر کے آ کے نکل گیا اور آپ سوچ کے کھڑے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ زمانے کی رفتار کو سمجھیں اور زمانے کی رفتار کو سمجھ کر کے اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی اور اپنے بچوں کا بھی اور اپنی بچیوں کا بھی وقت کا نظام منظم بنائیں۔ یہ چیز سیکھنے کی ہوتی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ ایک مستقل ہنر ہے۔ یہ ہنر اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے تو بس اس کے تو وارے نیارے ہو جائے۔ اس کے پاس تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہر ٹائم کے لیے کام ہے اور ہر کام کے لیے ٹائم۔ یہ شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اس کے اپنے رشتہ دار بھی اس کے گھر آنے کے لیے ٹائم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ٹائم پر جائیں گے تو وہاں پر مناسب رہے گا، ورنہ وہ اپنے ٹائم کے بہت پابند ہے، ہم بے وقت جائیں گے تو تکلیف ہو جائے۔ جو آدمی وقت کا پابند ہوتا ہے تو پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ اس کے لحاظ کا تابع ہو جاتا ہے، پورا خاندان اس کے وقت کے تابع ہو کر کے چلتا ہے۔ اور جو آدمی وقت کا پابند نہیں ہوتا تو وہ خود اپنا تو وقت خراب کر ہی رہا ہوتا ہے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کام کرنے والے تمام کے تمام لوگوں کا ٹائم خراب کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کے اس ہنر کے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم مینجمنٹ سکھا رہے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر ہمارے بچے وقت پر اسکول جانے کے پابند اور وقت پر بس میں بیٹھنے کے اور وین میں جانے کے پابند ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ہمارے بچے وقت کے بہت پابند۔ بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جو دباؤ کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جو ان کے ول پاور کے تابع ہوتے ہیں، ان کے قوت ارادی کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے ٹائم پہ تیار ہو جاتے ہیں، ٹائم پہ وین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹائم پہ وین میں سوار ہو کر کے وقت پر اسکول پہنچ رہے ہیں، تو یہ چیز اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے بچے وقت کے پابند ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسکول کا اور مینجمنٹ کا پریشر بچے کے اوپر ہے، اس وجہ سے کام کرنا۔ وداؤٹ پریشر اپنے ول پاور کو یوٹیلائز کرنے کا ہنر یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اور یہ سیکھنے کا وقت گھر اور چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس سیکھنے کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کو ایڈاپٹ کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے۔ نمازوں کا نظام دیکھیے، کوئی پریشر ہے؟ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو دنیا کے اندر کوئی سزا ملنے والی کچھ نہیں، ملے گی آخرت میں ملے گی، اور یہ پریشر تو اچھا پریشر ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ بغیر کسی پریشر کے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت اٹھیں اور اس وقت سوئیں اور اس وقت نمازوں کی پابندی کریں، یہ ٹائم آئے اور نماز سے پہلے نماز کے لیے آپ اس طرح سے پریپریشن کریں اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں اور نماز کے اندر جو ہے آپ اس طرح سے پرفارم کریں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں۔ یہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو
یہ نظام بنا کر کے اللہ یہ ٹرین کر رہے ہیں پوری زندگی کیسے گزارنا ہے. اتنے راز چھپے ہوئے ہیں نمازوں میں، اتنے راز چھپے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے، کہ جس کو ہم گنتے رہ جائیں لیکن وہ راز ختم نہیں. اتنے راز چھپے ہوئے صرف اور صرف نماز کی پابندی، نماز کے اہتمام. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام کرتے تو ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمارا شعور نہیں جاگ رہا، اویئر نہیں رہتے کہ کوئی کام کر رہے ہیں تو کرتے کرتے بعض کاموں کی عادت ہو جاتی. تو جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ ایک رسم بن جاتی ہے. مطلب رسم کا مطلب یہ ہے کہ چلو کرنا ہے تو کرنا ہے، بس اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے اور وہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے اس کو فیل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آدمی کے پیچھے رہ جاتی. تو نمازیں بھی ہماری اسی طرح ہو گئی ہیں ابھی. لیکن میرے بھائیوں، میں تو آپ کو صرف نماز کا حوالہ یہ وقت کے اہتمام کو سیکھنے کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک سکھایا کہ نماز سے پہلے آ کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی وہ ثواب تمہیں دیتا ہے جو ثواب نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ نماز کا صرف انتظار، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز سے پہلے نماز کے لیے آ جانا یہ کتنا ضروری ہے. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جب نماز پوری زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہم سب کو دی ہے تو اب پوری زندگی کے اندر اس بات کی عادت کہ جو کام مجھے آگے کرنا ہے اس کام کے لیے پہلے سے اہتمام اور پہلے سے اس کی تیاری اور پہلے سے اس کا پریپریشن اور پہلے سے اس کے لیے ہم کو پلان کرنا اور پری پلان رہنا، اس کے لیے ہماری پوری زندگی کے اندر ایک سبق ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کا کیسا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ چھٹی کے وقت میں صرف اور صرف دینی تعلیم ہی حاصل کریں. وقت کا جو نظام ہم اپنے بچوں کا بنائیں گے اس نظام میں ضرور ایک تفریحی پروگرام بھی آپ بنائیں. ہمارے بچے جب تک سمندر کی وسعتوں کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کی تخلیق کیسے کی ہے اور اللہ کا یہ تخلیقی نظام کتنا پھیلا ہوا ہے. یہ صرف ویڈیوز کے اندر سمندر کو دیکھیں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقی کارروائی کا اعتراف اور اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. جب تک ہمارے بچے بڑے بڑے وسیع و عریض جنگلات کو اور وسیع و عریض کھیتوں کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ایگریکلچر ہے اس کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے. صرف کتابوں میں پڑھنے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. جب تک ہمارے بچے یہ آسمان کی بلندیوں کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. صرف زمین پر رہتے ہوئے ایک نظر اوپر مار لینے سے کچھ ہوتا نہیں. تفریح کا نظام ضرور بنائیں اور اپنے تفریح کے نظام میں اس بات کا اہتمام ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور معرفت اور عبرت کی نگاہ کا ان کو سکھانے کا اہتمام کرتے. اس زمانے میں اور اس موسم میں بچوں کو تیراکی سکھانے کا بڑا اہتمام کریں. اور یاد رکھیے اگر سوئمنگ پول کے اندر آپ کا بچہ تیرنا سیکھ گیا ہے تو اس پر اکتفا نہ کریں، اس سے بڑے پول میں لے جائیں، اس سے بڑے پول میں لے جائیں. اور اگر ہو سکتا ہے آج بھی آپ کو کہیں کسی گاؤں میں بچے بوڑی میں تیرتے ہوئے مل رہے ہیں وہاں بھی سکھائیں. سنت ہے تیراکی، فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں. آپ کہیں بچوں کو لے جائیں اور ان کو نشانہ بازی سکھائیں. یہ اس زمانے کے اندر بھی اسپورٹس کا ایک حصہ ہے، ضرور سکھائیں. بچوں کو بھاگنا اور دوڑنا سکھائیں. اس زمانے کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ 2-4 قدم چل کر کے وہ ہانپنے اور کانپنے لگ جائیں اور کسی کام کے نہ رہیں. ان کے اوقات میں آپ روزانہ ورزش کا نظام بھی بنائیں. ان کے اوقات میں روزانہ فزیکل گیمز کا سسٹم بھی آپ رکھیں اور اس کے لیے بھی آپ وقت رکھیں. ان کے اوقات میں آپ روزانہ اگرچہ کہ لڑکا ہو لڑکی ہو تو ضرور کہ روزانہ ایک ڈش گھر کے اندر پکائیں وہ اور پکا کر کے ہم سب کو کھلائیں. اس بات کا سسٹم بنائیں. بہت فیشن سمجھا جا رہا ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بچی تو لاڑوں کے اندر پلی اور جو ہے اس کو انڈا تلنا بھی نہیں آتا. فیشن سمجھ لیتے ہیں وہ. ضرور سکھائیں. اس کے نظام میں یہ بات آپ ضرور رکھیں کہ روزانہ جتنی نمازیں ہیں وہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کو آپ ٹک لگائیں. ان کے نظام میں یہ بات ضرور رکھیں کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی 10-15 صفحے 20 صفحے کسی کتاب کا مطالعہ کریں. اور میں نے بہت تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے کہ اردو پڑھنا اور لکھنا اپنے بچوں کو سکھائیں. زبان نہیں ہے، لینگویج اپنی نہیں ہے تو یہ ڈیپینڈنسی آپ کو لے ڈوبے گی.
آپ کسی دوسرے کے اوپر، دوسرے کلچر اور دوسری زبان کے اوپر ڈیپینڈ ہے اگر آپ اور آپ کے بچے، تو یاد رکھیے کہ یہ ڈیپینڈنسی کب تک آپ رکھیں گے اور اس کے نتیجے میں کب تک آپ کامیاب ہوتے رہیں گے. بہرحال اس کے اوپر بات ہو. لیکن سر دست اگر ابھی اردو نہیں آتی ہے، انگلش کی بکس ہی صحیح، سیرت کے بکس لائیں گھر میں، الرحیق المختوم لے آئے، ذکر حبیب لے آئے، اور بھی کتابیں ہیں. بچوں کو پابند کریں کہ جو جتنا زیادہ پڑھیں گے اور پڑھ کے بتائیں گے، ہم ان کو آج انعام دیں. بھلے ان کو چاکلیٹ اور کیڈبری اور پینسل اور پتہ نہیں آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی سیکھی، لیکن آپ انعام کے لیے گھر کے اندر کچھ لا کے رکھیں. لیکن وہ لا کے جو آپ تھیلا رکھیں گے اس تھیلے کو بتانا دیں، ورنہ ان کو جو سرپرائز ملنے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ سائیکالوجی کا خیال رکھیں پورا. میرے بھائیوں، بس ان تمام چیزوں سے گزارش ہے کہ سوچئے، غور کیجیے کیا کیا چیزیں ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہیں. آپ خود پلان کیجیے، آپ اپنے دوست احباب سے مشورہ کیجیے، آپ اپنے پڑوسیوں سے مشورہ کیجیے، اور جتنی چیزیں ضروری ہے ان تمام کو آپ لسٹ آؤٹ کیجیے، اور اس کے بعد صبح سے شام تک کا اپنے بچوں کا نظام بنائیے. یاد رکھیے کہ آپ کے بچوں کی یہ چھٹیاں اتنی بہترین گزرے گی کہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ابو جی ہر سال ایسی ہی چھٹیاں چلیں. ٹائم ٹو ٹائم، اور ٹائم پہ کام کرنا بھی تو انہیں سیکھنا ہے. انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کے بچوں کو بھی مزہ آئے گا. ورنہ یہ کہہ کہ زندگی چھٹیاں ملتے جو ہے پورا گھر ویران، نحوست بھرا، نمازاں چھوڑ کے سو رہے، 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھ رہے، ناشتے باہر سے جا کے لا کے کر رہے، اور جو ہے دھوپ نکل جا رہی، گرمی بڑھ جا رہی، اس کے بعد کچھ کامش نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے فونوں پہ بچوں کا قبضہ. اماں کا فون تو اماں کے پاس رہتا ہے اس نے کبھی بھی. یہ صورتحال، اور اس کے بعد ایسے ہی بیکاری بہت نقصان پہنچاتی ہے. کیا کچھ بلا بدتر فون کے اندر نہیں ہے؟ آپ کتنا بھروسہ کر سکتے. اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مصروفیت نہیں. ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے بہترین پلان کریں، اور اپنے بچوں کو اس دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کی قیادت اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے آپ لیڈر بنانے کے واسطے تیار رہیں. اگر آپ کے بچوں کے پاس یہ لیڈرشپ اسکلس ہوگی تبھی وہ لیڈ کر سکیں گے، ورنہ وہی ہوگا کہ آپ کے بچے بھی پتہ نہیں کل کوئی کسی کے ماتحت ہو کر کے، کسی کی غلامی کر کے خالی کالر نچاتے پھریں گے، فلاں کمپنی کے اندر فلاں کام کر رہا ہوں. بس یہ کالر نچاتے پھرنے سے کچھ ہونے والا تو نہیں ہے کہ غلامی جب کسی کو اچھی ہی لگنے لگے تو پھر وہ اس غلامی سے نکلنے کیوں چاہے گا. آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اپنا نظام بنائیں، اور کسی کی ماتحتی سے نکلنے کے لیے آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.